آپ ایکٹیو خود ہوئے یا کیے گئے؟ مجھے کیا گیا۔ 9 مئی کس پارٹی کے لوگوں نے؟ جس کو عدالت کہے گی اس نے کیا۔ آرمی نے حکومت کو شکایت کی کہ جی ہمارے ملزم جو ہیں ان کو مجرم بناؤ۔ 1 سال اور 3 مہینے ابھی تک ایک ملزم کو مجرم نہیں بنایا۔ کوئی غلطی عمران خان سے ہوئی؟ ہزاروں غلطیاں ہیں ان کی۔ بچپن میں ایک سبق دیا جاتا تھا گھر میں کہ اگر سیاست کرنی ہے قانون ہاتھ میں نہیں لینا۔ دوسرا، کار سرکار میں مداخلت نہیں کرنی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو اس حکومت کا بھی وائنڈ اپ بہت جلدی دیکھ رہے ہیں۔ یہ حکومت ہے ہی، بجلی کے بل سے لے کے کسی بل کی کوئی گنجائش نہیں۔ عوام کو ریلیف بھی دیتے ہیں تو سرکاری پیسے سے دیتے ہیں۔ وہ جو آئی پی پیز والے بیٹھے ہوئے چور ڈاکو 70% جو ہیں وہ دونوں خاندان کے۔ اور ایک سٹیج پہ آپ اڈیالہ والے کو، شہباز شریف، نواز شریف، ان کو اکٹھا بٹھا دیں گے کہ پاکستان کے لیے بیٹھ جاؤ اکٹھے۔ ایک ایکس پرائم منسٹر ہے، اس کو آپ نے جیل میں بند کیا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ 9 مئی کو جو لوگ تھے وہ غدار ہیں اور یہ غدار ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ کوئی ایسی نہیں گل کرنی، دفعہ ہو جاتا چور ہے۔ پاکستان میں اب 8 فروری کے بعد پاکستان میں جمہوریت بہت مستحکم ہو گئی۔ کیسے دوران صاحب مجھے بتائیں، انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے، چیزیں اس طرف جا رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت مستحکم ہو گئی۔ آئین پاکستان بننے کے بعد یہ پہلے الیکشن تھے یہ پہلے الیکشن جس کے اندر عوام نے الیکٹیبلز اور حکومتی مشینری کے دباؤ کو، پولیس کے دباؤ کو، انتظامیہ کے دباؤ کو ماننے سے انکار کیا۔ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب بھی الیکشن نہیں جیتے؟ وہ کہتے ہیں پتا پتا بوٹا بوٹا ہمارا جانے جانے نہیں گلی نہ جانے پاک۔ یہ کوئی اب سیکریٹ نہیں ہے کہ کون جیتا ہے لیکن بھئی جب فارم 47 نکالنا پڑ گیا تو گھٹنے تو اڑ گئے۔ آپ تو گھٹنوں پہ بھی نہ رہے، ہوا میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب دو کے ساتھ میں ہوں فاروق وڑائچ۔ آج کے جواب دو کے مہمان ہیں سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب۔ اس وقت چل کیا رہا ہے، حکومت کے لیے کیا مشکلات ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا راستہ کہاں سے نکلے گا، ساری باتیں آج کے پروگرام میں کریں گے۔ درانی صاحب، یہ آپ تو بہت ایکٹیو ہو چکے ہیں، ہر طرف میں جس سکرین کی طرف دیکھتا ہوں آپ ہی نظر آ رہے ہیں۔ آپ ایکٹیو خود ہوئے یا کیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کیا گیا کیا گیا۔ اور جب الیکشن سے پہلے حکومتی افراد کی طرف سے پولیٹیکل ڈسٹارشن شروع ہوئی تو بہاولپور کے ایک بڑے ہمارے دانشور سے انسان تھے، تقریریں کرنے والے، تو ان کا میں نے ایک وہ سنا پیغام جو انہیں زمین پہ بٹھا کے نا ان سے لیا جا رہا تھا، جس میں وہ معافی مانگ رہے تھے، اور ان کا پورا محلہ، پورا علاقہ والے وہ دیکھ کے رو رہے تھے۔ بہت ہی رسپیکٹیبل آدمی، تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس تکلیف کے بعد میں نے کہا کہ یہ تو وہ اس قومی سطح پہ اس ٹکراؤ کی طرف ہم جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں دکھ مل رہا ہے پبلک کو اور عوام کو، تو اس میں کوئی مرہم کا کام ضروری تھا کہ کیا جائے۔ تو پھر میں نے اسی لیے ریکنسیلیشن اور تو جو اشارہ تھا یا جو میرے پہ دباؤ تھا وہ میرے ضمیر کا تھا اور بہت شدید تھا۔ میں بڑے عرصے سے خاموش رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے 2018 پہ بھی میرے پہ بڑا دباؤ آیا ان کے لیے، ٹھیک ہے جی، بعد میں بھی رہا، لیکن میں نے کسی چیز میں اپنے آپ کو پولیٹیکلی انگیج نہیں کیا۔ لیکن اب جب میں نے دیکھا کہ ایک دکھ کا سبب بن رہی ہیں کچھ چیزیں عام آدمی کے لیے، تو اس چیز کی وجہ سے پھر میں تو بہت ہمبلی، بلکہ جب میں نے یہ شروع کیا ریکنسیلیشن کا پروسیس تو بڑا دلچسپ، ہمارے سارے دوست ہیں، آپ تو ہمارے بچوں کی طرح بھی ہیں اور بہت بڑے دانش مند بھی ہیں، تو لوگ سب ہمارے بھائی پوچھا کرتے تھے کہ جی درانی صاحب تارے پیچھے کون ہے؟ ہاں، آپ کے پیچھے کون ہے؟ یہ سوال ہے۔ میں کہ یار اس واری تو کوئی بھی نہیں، کہنے لگے کہ میں کہ بیچارے غریب ہی تھے سارے نا۔ تو اس پہ پھر انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر تھوڑے دن بعد وہ اپنا سریکی کر کے آئے، پھر مجھے کہتے ہیں آپ کے پیچھے تو واقعی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یار بس ایسے ہی ہے، میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ کوئی نہیں ہے۔ تو پھر کچھ دن گزرے تو انہوں نے کہا نہیں کچھ تک مطلب آپ کی بات اب سنی تو جا رہی ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بس ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا یار بس یہ بھی اللہ کا کرم ہے یا آپ دوستوں کی مہربانی ہے کہ بات سنی جا رہی ہے، بات سنی جا رہی ہے، بس وہی ہے معاملہ۔ تو ابھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے
یہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، یہ باقی جماعتیں، اب تحریک انصاف ایک طرف ہے اور باقی جماعتیں ایک طرف، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاریخ کی صحیح سمت پہ کون کھڑا ہوگا؟ دیکھیں جی، تاریخ کی صحیح سمت پہ وہ ہوتا ہے جو جمہوریت کے ساتھ ہو، اور وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہو یا آئین پاکستان کے ساتھ ہو۔ یہ میں نے تو 2012 کے بعد زندگی کا یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ غلطی کبھی نہیں کرنی۔ شارٹ کٹ مار کے جو ہے نا کسی چیز کو ڈھونڈنے کے بجائے ہمیشہ جمہوریت، پبلک اور آئین، اس کے لیے چلو۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ہے پبلک وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور جو نون اور باقی پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں وہ اپنے ساتھ دشمنی کر رہی ہیں۔ اس وقت کی جو ان کی سیاست ہے وہ اپنے خلاف ہے، ان کی پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے۔ وہ کیسے ذرا؟ ہاں، ان جیل میں رکھنا لیڈرشپ کو، سیاسی جیل میں لوگوں کو رکھنا، ان پہ ڈسٹارشن کرنا، ان کو جلسہ نہ کرنے دینا، ان کو دبانا، ان پہ ظلم کرنا، اس سے عوام کی نفرت بڑھتی ہے، آپ کا ووٹ بینک ریڈیوس ہوتا ہے۔ جس پہ یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ سرکاری خرچے پہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو 2024 کے الیکشن میں پھر آپ نے ووٹ تو دیا ہوگا؟ 2024 کے الیکشن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان آئین پاکستان بننے کے بعد 1972 کے بعد یہ پہلے الیکشنز ہیں۔ یہ پہلے الیکشن؟ یہ پہلے الیکشن ہے جس کے اندر جی عوام نے الیکٹیبلز اور حکومتی مشینری کے دباؤ کو، پولیس کے دباؤ کو، انتظامیہ کے دباؤ کو ماننے سے انکار کیا۔ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 18 میں بھی ایسا نہیں ہوا؟ نہیں، 18 میں کیسے ہوا تھا؟ 18 میں تو جو کچھ ہوا تھا آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے۔ اس دفعہ وہ سب کچھ ہوا دوسروں کے لیے، لیکن عوام نے اپنی ڈیسیژن پہ، نام کے بغیر، نشان کے بغیر، کسی پہچان کے بغیر لوگوں کو دوسری پارٹی کی گاڑیوں میں بیٹھ کے، دوسری پارٹی کے نان کھا کے، دوسری پارٹی کے ساتھ جا کے ووٹ انہوں نے اپنی مرضی کا دیا، موبائل پہ ڈھونڈ کے کہ ساڈا امیدوار کون ہے۔ یہ پاکستان کے، وہ لوگ کہتے ہیں بنگلہ دیش فلاں فلاں، میں نے کہا بنگلہ دیش تو پاکستان کا 8 فروری کو ہو گیا ہے۔ اور میں 8 فروری سے پہلے میں پورے پنجاب میں گھوما۔ دیکھیں پنجاب میٹر کرتا ہے، باقی سب چیزیں اپنی جگہ، پورے پنجاب میں گھوما۔ اس کے بعد میں نے آ کے یہ ریکارڈ پہ ہوں، میں نے یہ کہا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں پرانے مشرقی پاکستان میں پھر رہا ہوں۔ بنگالی نہیں مانتے تھے کسی کی بات۔ تو آپ کہہ رہے ہیں اب بھی عوام نہیں مانتی بات کسی کی، چاہے کچھ بھی ہو؟ مانتی کیا ہے، الٹا نہ ماننے والوں کی تعداد یہ اپنے اعمال سے بڑھا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں، میں اتنے سیزنڈ پولیٹیشین ہونے کے، دیکھیں سیاست میں کوئی چیز حتمی، وہی جس نو کانفیڈنس کے ذریعے خان صاحب کو ہٹایا تھا، اگر ان کی حکومت 3 مہینے اور چلتی رہتی، ہاں جی، تو ٹکٹ دینے کے لیے بندہ کوئی نہیں تھا ان کے پاس۔ کے پی کے بلدیاتی انتخابات آ رہے تھے، لیکن ان کے سٹانس نے پبلک کے چینج آف ہارٹ ہو گیا۔ کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو کہیں رکنا تو پڑتا ہے نا۔ آپ پبلک کے اوپر چڑھی جائیں اور پبلک کو کہیں جی ان کو ہم دھر بنا کے انہیں اپنا ووٹر بنا لیں گے۔ ڈنڈے مار کے ووٹر نہیں ملتا، ڈنڈے مار کے چور و چکے ملتے ہیں۔ ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ نے بھی ووٹ کاسٹ کیا ہوگا، یہاں پر اون چودھری صاحب کا حلقہ ہے، لاہور میں سب سے زیادہ ووٹ ان کو ملے۔ مجھے لگتا ہے آپ نے بھی پھر ووٹ انہیں کو ڈالا ہوگا۔ میرا ووٹ احمد پور میں ہے۔ احمد پور میں، لیکن چلیں جہاں پہ آپ کا گھر ہے، اصل یہاں پہ الیکشن تو اون چودھری جیتے ہیں۔ یہاں تو خیر جیت گیا، مطلب، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے الیکشن کے بارے میں جو پتن کی رپورٹ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب یہ الیکشن نہیں جیتے؟ میرے سمجھنے سے کیا لگتا ہے، پوری دنیا یہ سمجھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں پتا پتا بوٹا بوٹا حل ہمارا جانے نہیں گلی نہ جانے بات۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اب سیکریٹ نہیں ہے کہ کون جیتا ہے الیکشن، اٹس این اوپن سیکریٹ۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس وقت طاقتور ہے، وہ اس وقت ٹھیک ہے، اس کے بھائی وہ ٹھیک جا رہا ہے۔ وہ تو پریکٹیکلی دیکھیں تو وہ جیل میں ہے،
باہر پارٹی کا کوئی حال نہیں ہے, روز جلسے کال دیتے ہیں, منسوخ ہو جاتے ہیں, چیزیں بڑھی نہیں تھی آگے. دیکھیں جی, ڈیالہ جیل میں ہے, جلسے کی کال دے دی, کینسل ہو گیا, پاپولیرٹی کم ہوئی ہے. پاپولیرٹی ٹھیک ہے, موجود ہے ان کی, بالکل اسی طرح. بڑھی, مجھے تو پتا. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں بڑھی, مسلسل بڑھی. وہ ان کی قید میں رہنے کی وجہ سے بڑھی ہے. میں تو کہتا ہوں سرکاری خرچے پہ بڑھی ہے یہ جتنی. اب جلسے کا آپ کو میں حال دے دوں, سیاسی حال دے دوں. جلسہ جناب انہوں نے اناؤنس کیا, ٹھیک ہے نا جی. حکومت نے جو ہے وہ ان کی اجازت کینسل کر دی, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ سیاسی حکومت کے مقابلے میں جو حکومتی مشینری ہے اس نے عمران خان کا ساتھ دیا اور انہوں نے ان کو سیف پیسج دیا. اب یہ ہے کہ یہ جو اب اگر آپ کل کے جلسے کا پورا ایپیسوڈ دیکھیں, پچھلے 15 دنوں سے پروپیگنڈا ہو رہا تھا جی اب ان پہ یہ ہو جائے گا, اب ان پہ یہ ہو جائے گا, اب ان پہ یہ ہو جائے گا. حکومت نے خود جیل کے دروازے کھولے, حکومت نے خود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ان کی لیڈرشپ کے پاس پہنچایا, اگلے جلسے کا اجازت نامہ دیا, اور اس اجازت نامے میں سے کیا لیا اپنے لیے کمزوری. اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ جی کوئی نہیں ہے, کوئی پیچھے نہیں ہے, کوئی آگے نہیں ہے, ہم نے فلاں کو پکڑ لیا, فلاں سے یہ کر دیں گے, فلاں سے یہ کر دیں گے, آپ خود پکڑے گئے اپنی مشینری کے ہاتھ. جیل میرے قبضے میں ہے, جیل تو حکومت کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں حکومت نے ریلیف دیا عمران خان کو؟ حکومت نے ریلیف نہیں دیا, سیاسی حکومت نے ریلیف نہیں دیا. ایڈمنسٹریشن نے, اسٹیبلشمنٹ سے میں سمجھتا ہوں عدلیہ, بیوروکریسی, سب ادارے جو ہوتے ہیں سب نے اس کا ساتھ دیا ہے. اس جلسے کے ایپیسوڈ میں, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی حکومت ہے جسے نون لیگ پیپلز پارٹی کی حکومت کہہ لیا جائے, یہ ہار گئی اور باقی یہ اسٹیبلشمنٹ اور باقی جو یہ جیت گئے. دیکھیں انہوں نے اس ساری سچویشن کو بھی اوائڈ کر لیا. ان کے بارے میں اس نے یہ مشین, اس کا امپریشن بھی اس کا ٹھیک ہو گیا. اب یہ تو سطحی سی بات ہے جی, جلسہ کینسل, اور سیاسی پارٹیاں جلسے جتنے چاہیں کریں, جتنے کینسل کریں, ایک جلسے سے کیا ہوتا ہے, ایک دن کی خبر. لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا, 10 دفعہ ہو جائے, انہی ماہ میں کتنی مرتبہ یہ ہوا, 20 دفعہ ہو جائے, کیا ہے. تو آپ یہ تو ویسے میں تو ٹکراؤ, دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹکراؤ سے بچ گئے. دیکھیں جو ان سے غلطیاں ہوئی تھی اس کی انہیں بہت سزا ملی. یہ زمان پارک کے باہر پولیس سے ٹکرانا, ہمیں بچپن میں ایک سبق دیا جاتا تھا گھر میں کہ اگر سیاست کرنی ہے قانون ہاتھ میں نہیں لینا. دوسرا, کار سرکار میں مداخلت نہیں کرنی. بھئی ایک سپاہی آتا تھا, گاندھی بھی گرفتاری پیش کر دیتا تھا, بڑے بڑے لیڈر ولی خان سے لے کے جی ایم سید, مطلب جو بڑی بڑی کلٹ رکھتے تھے وہ بھی گرفتاری. تو یہاں پہ پولیس سے متھا لگایا, پھر پولیس نے جو حال کیا 9 کے بعد وہ بھی آپ کے سامنے. آپ کی بات بڑی دیر تک نہیں پہنچی ان تک. کن تک؟ یہ جو لوگ متھا لگاتے تھے, یہ تو جب گرفتاری کے لیے کوئی آتا تھا تو اس کے گربن پکڑ لیتے تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ تھی, میں نے تو شروع ہی دیکھیں بہت لیٹ کیا ہے نا, پھر میں نے انہیں پہلا یہ میسج دیا کہ بھئی پہلا, اور ان سے میرا یہ جوائنٹ ہمارا کمیونیکے آیا, میں نے کہا جی پاکستان جمہوریت اور فوج اس کو آپ سیاست سے نکال دیں, جس کو انہوں نے اگری کیا. پھر آہستہ آہستہ ابھی بھی سلپس ہو جاتی ہیں, لیکن انہوں نے اپنے اس کو ری ڈو کیا, اور کنفرنٹریشن کے بجائے انہوں نے حکومتی مشینری کے ساتھ, میں اس کو حکومتی مشینری کا, اس کے ساتھ انہوں نے ریکنسلیٹری, اور یہ کہتے تھے جی وہ جی ڈائلاگ ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, ہم اس سے نہیں کریں گے, اس سے نہیں کریں گے. میں ریکارڈ پہ ہوں, میں نے کہا تھا عمران خان ڈیل نہیں کرے گا, ڈائلاگ ہر وقت جاری رہتا ہے. کل کھول دیا نا دروازہ ڈائلاگ نے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سبھی ڈائلاگ کا ہی نتیجہ ہے کہ صبح صبح ملاقات ہوئی ہے عادل سواتی صاحب کی, اور کی ہوتے کوئی بندوق لے کے بیٹھا ہے. تو آپ تو یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کیا کہ گھٹنے ٹیک دیے سب نے. بھئی گھٹنے تو عوام نے ٹکائے ہوئے ہیں, یہ کیا ٹیکیں گے. بھئی جب فارم 47 نکالنا پڑ گیا تو گھٹنے تو اڑ گئے, آپ تو گھٹنوں پہ بھی نہ رہے, ہوا میں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اگلا جلسہ ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے پاکستان سے لوگ وہاں پر جمع ہو چکے ہیں. وہ پھر بھی کینسل, دیکھیں سیاسی پارٹی کو جلسہ کینسل ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, حکومت کو نقصان. جلسہ کینسل ہونے سے حکومت کو نقصان ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوا, ہم نے این او سی کینسل کر دی, ٹھیک ہے, آپ نے اگر این او سی کینسل کیا تو ہم نے جلسہ کینسل کر دیا, ہم کیا کریں, ہم حکومت سے لڑ سکتے ہیں,
کیوں لڑیں؟ ایسا تو جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہوا، تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہوا، وہ چلے گئے بیٹھ گئے جا کے دھرنا دے دیا. دیکھیں جنہوں نے میٹر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ احتیاط سے چلتے ہیں. بیکاز یہ موٹر سائیکل کو جدھر سے گزار لیں، جہاز کو تو نہیں گزار سکتے نا، بحری جہاز کو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنا بھی یہ سارا، چائے کی پیالی میں طوفان ہے، چاہے جنرل ٹائر فیض پکڑے گئے ہیں، چاہے کچھ بھی کسی بھی وہ اس ایشو پہ بھی بات کر لیں. چلیں. ہاں جی، پہلی بات جی کہ ہم اور فوج اور حکومت ایک پیج پہ، یکجان دو کالے، یہ ایک ریڈیکولس اسٹیٹمنٹ ہے، افسوسناک اسٹیٹمنٹ آن دا اینڈ آف پرائم منسٹر. حکومت اور فوج ایک پیج پہ نہیں ہوتے، ایک ہوتے ہیں جی. تو یہ اس کی تشریح، ایک ہوتے ہیں. ہاں، اب میاں نواز شریف اور فوج ایک پیج پہ نہیں ہو سکتے، وہ سیاست ہے. مطلب یہ ہے کہ ادارے جو قومی ہوتے ہیں، وہ ادارے جو ہوتے ہیں وہ حکومت کے تحت ہوتے ہیں، لیکن وہ حکومت کی سیاست کے لیے پابند نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک. انہوں نے وہی کام کیا ہوا ہے کہ یہ پوری کوشش یہ کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے جناب اب عوام تو قابو نہیں آ رہے، عوام کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہم ملکی اداروں کو یا فوج کو اور پی ٹی آئی کو ٹکرا دیں تاکہ یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے اور ہم جو ہے پکی لاٹری نکل آئے. یہ غلط اپروچ ہے. اسی طرح اب فیض حمید صاحب کا آپ کیس لے لیں. فیض حمید صاحب کو فوج ایک ادارہ ہے، اس نے اپنی ایک ادارہ جاتی کارروائی کی، کم از کم 10 وزیر نکل آئے، 10-15 جو ہے کوئی اور ڈھولچی نکل آئے، نام نہیں لیتا کسی کا بھی. اچھا، وہ نکل آئے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ اصل میں جو ہے، یہ جو پہلا پیرا ہے یہ نہیں ہے، اگر آپ نے پڑھنا ہے تو دوسرا پیرا کرے. یہ کوئی عقل والی بات ہے یار؟ پہلا پیرا جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، دوسرا پیرا امپورٹنٹ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پہلا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا دوسرا پیرا امپورٹنٹ ہے. پہلے پیرے میں کرپشن کی بات ہوئی ہے اور دوسرے پیرے میں سیاسی عدم مداخلت کی بات ہوئی. اب اس میں سے میسج کیا ہے کہ جی ہم نہ کرپشن کو ٹالریٹ کرتے ہیں اور نہ سیاست میں نہ ہم. اب مطلب ہے کہ اگے تو تمہیں ہیلپ نہیں ملے گی سیاسی. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ مطلب لیا، آپ دوسرا لے لیں. بھائی اس سے تو یہ سب، اور یہ ہے بھی یہی مطلب. ٹھیک ہے. اور اگر تو کرپشن کرو گے تو اپنے پھاڑنے کے موقع میں تنوی پھاڑ لیں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ حکومت کو وارننگ تھی کہ کرپشن بھی نہیں کرنی اور سیاست میں بھی عمل نہ کرنا. میں جو ادارے ہوتے ہیں میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. میں نے کہا جیسے قانون کے بارے میں مجھے ابھی کوئی بھی کچھ کہے، میں کبھی بھی قانون کے آگے تو ہم چوں بھی نہیں کرتے. یہی ہمیں سکھایا، پہلا سبق ہی آپ نے، پہلا سبق ہی سیاست کا یہی ہے. تو میں اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اگر ایک ادارے نے اپنے اتنے سینئر آدمی کے بارے میں، کوئی سیاستدان تو لے نا، اپنے کسی فیملی ممبر کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی کا پلان دے. ہاں جی، بلاول صاحب زرداری صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی کریں تو ہم دیکھیں. ٹھیک ہے جی، میاں صاحب جو ہے وہ اپنے بھائی صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. یار تو اس ویلے کرپشن کیتی سی تو یہ کیتا سی. مطلب پوری دنیا میں اس کی کیوں نہ کھڑی ہوں، مطلب شواہد کیوں نہ کھڑے ہوں. کبھی کسی سیاستدان نے کسی کرپشن کی بات کی ہے کسی کی؟ وہ تو یار اپنے سینئر موسٹ لوگوں کو خود اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہے، ان کی عزت کرو. اب ان کے اس بیان کو لے کے تم اپنی سیاست کے ڈھول نکال دیتے ہو. اور پھر پچھلے 15 دنوں سے جناب وہ جی فلانے، آپ یہ بڑا دلچسپ ایک حقیقت ہے کہ پوری فوج میں لاکھوں پروموشنز ہوتی ہیں، ایک پروموشن ہے جس کا اختیار سیاستدانوں کے پاس ہے. کون سی؟ آرمی چیف. آرمی چیف. اس کا جو یہ حال کرتے ہیں، دھر بنا دیتے ہیں پکڑ کے. اب پچھلے دنوں سے کچھ 6 وزیر میں نے دیکھے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ، وہ جی فلاں نے مجھے یہ کہا، فلاں نے، جیسے کوئی چیف کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہی، کوئی ٹھیکیداری ہو رہی ہے. خدا کا خوف کریں یار. تو کیا اس پہ اصولی موقف کیا ہونا چاہیے؟ اصولی موقف تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے. اگر کوئی انٹرنلی آپ نے کسی نے رانگ ڈوئنگ کی ہے تو آپ اس کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی اس وقت کرتے، نہیں کی تو پھر چپ رہے. نہیں تو اس کا ایک ہی مرتبہ دروازہ نہیں بند ہو جانا چاہیے؟ نہ کوئی ایکسٹینشن کی بات کرے. تو وہ تو اب انہوں نے بیان دے کے کر دیا ہے نا کہ ہم نہ کرپشن چھوڑیں گے اور نہ ہم سیاست میں آنے دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ایکسٹینشن وغیرہ کا بھی اب یہ باب بند ہو گیا. دیکھیں جی، یہ باب تو اب قانونی طور پہ اس لحاظ سے بند ہی ہے. نہیں کھولیں گے تو یہ خود ہی کھولتے ہیں سیاستدان. کوئی تو نہیں کھلوا سکتا. آئینی طور پہ تو ایکسٹینشن ہے ہی نہیں.
وہ تو پھر وہ تو امینڈمنٹ کر کے سارے مل کے کرتے ہیں کہ جی پھر کہتے ہیں جی ہمیں فائدہ دو. تو اب اگلے فائدہ اگر نہیں دیں گے تو پھر نہیں لیں گے. آپ کو اس وقت اس ملک میں کوئی بھی بڑی ایکسٹینشن نظر نہیں آ رہی چاہے وہ چیف جسٹس کی ہو. دیکھیں جی میں تو ہر ایکسٹینشن کا خلاف ہوں. ہوں. ٹھیک ہے جی. نظر آنا میں تو نجومی ہوں نہیں, نہ میرے پاس کوئی جانور ہے جو کتنا آتے پرانے سیاستدان ہیں نا. ہاں 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 میں محکمہ موسمیات کا ہوں ممبر. میں سیاست کے ماحول میں سے ہر چیز دیکھ لیتا ہوں جی. اور وہ میری اپنی آنکھ کا مشاہدہ ہوتا ہے. جو عوامل پھر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے میں چیزوں کو دیکھتا ہوں. تو ان پہ تو میرا یہ بڑا کلیئر ہے کہ اس وقت, اب میں ایک اور بات بتا دوں, پاکستان میں اب 24 فروری کے بعد 8 فروری کے بعد پاکستان میں جمہوریت بہت مستحکم ہو گئی ہے, کیونکہ عوام نے اپنا ووٹ اپنے قابو پہ کر لیا. کیسے درانی صاحب مجھے بتائیں, انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے, چیزیں اس طرف جا رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت مستحکم ہو گئی. کون سا لوگ جیتے کون سے ہیں, ہارے کون سے ہیں, کوئی فیصلہ تو ہو نہیں پایا. ایک دن میں تو فیصلے نہیں ہوتے. فارم 45 نکالیں گے کبھی؟ نکلا ہے نا سب کے سامنے, سب کو پتا ہے کون کہاں سے کس طرح جیتا. بس وہ جب وہ نکلنا ہے پھر کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں آنے والے دنوں میں ہی نکلے گا. اس کے بغیر تو دیکھیں 8 کا الیکشن نہیں ہے پہلے تو, چونکہ اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں 8 کا الیکشن غیر جمہوری, غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. خود سپریم کورٹ نے اب تو کہہ دیا. اور 8 فروری کے بعد جو ہوا 45 سے 47 کا جو آپ نے سفر کیا, اس کے بعد تو الیکشن کے پلے ہی کچھ نہیں رہا. یہ حکومت جو ہے یہ مطلب ایک ایسی وہ الوین میں بیٹھی ہوئی حکومت ہے جو اپنے آپ کو حکومت سمجھ رہی ہے, حکومت نہیں ہے. چلے اس طرف آتے ہیں, یہ 9 مئی پہ پھر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ 9 مئی ہوا کیا ہوا, کس نے کیا؟ 9 مئی کو کیا ہوا؟ 9 مئی کو جو کچھ ہوا غلط ہوا. اس کے اوپر ایک ایگریوڈ پارٹی ہے جو آرمی ہے. آرمی نے حکومت کو شکایت کی. حکومت کو شکایت کرنی ہوتی ہے, دیکھیں آرمی خود کوئی پولیس تو نہیں ہے. حکومت کو شکایت کی کہ جی ہمارے ملزم جو ہے ان کو مجرم بناؤ. کس کو کہا؟ حکومت کو کہا. حکومت نے 1 سال اور 3 مہینے ہو گئے, ابھی تک ایک ملزم کو مجرم نہیں بنایا, استغاثہ ہی مکمل نہیں کیا, FIR کلوز نہیں کی. اس میں لوگوں سے پیسے پکڑ پکڑ کے ادھے ملک نو غریب کرتا. لیکن اگر نہیں کیا تو کسی کو سزا نہیں دلوائی. اب وہ کہتے ہیں سزا دلاؤ, تو ٹھیک کہتے ہیں, ان کا حق ہے. آپ نے ان کے گھروں کو جا کے, ان کی جو یادگاریں تھیں ان کو جا کے نقصان پہنچوایا, اور اب جو ہے آپ اپنی ذمہ داری ادا ہی نہیں کریں. اور جب کہو کہ سزا دو, وہ آپ کہتے ہیں جی اس کا مجرم تو فلاں ہے. بھئی مجرم کیا کسی وزیر کے بیان سے مجرم ہو جائے گا؟ تو کس نے کیا تھا ویسے 9 مئی, کس پارٹی کے لوگوں نے؟ جس کو عدالت کہے گی اس نے کیا تھا. نہیں میں تو اب ایک سیاستدان سے پوچھ رہا ہوں نا جس کو سب پتا ہوتا. میں کہہ رہا ہوں جو چور کو بچا رہا ہے وہی چور ہے. آپ کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں حکومت بچا رہی ہے 9 مئی کے. تو 9 مئی کی جو اصل ملزم ہے وہ حکومت پاکستان ہے. نہیں, آج کی ڈیٹ دیکھیں, یہ امپلائڈ بات, سادہ بات نہیں ہے, امپلائڈ بات. امپلائڈ بات ہے کہ ایک اختیار میرا ہے. دیکھیں پولیس کس کو پکڑتی ہے؟ بینیفیشری کو پکڑتی ہے نا. اگر ڈائریکٹ نہ مل رہا ہو تو بینیفیشری کو پکڑتی ہے. اب اس ساری سچویشن کا بینیفٹ کون لے رہا ہے؟ حکومت لے رہی ہے. اور کسی کو سزا نہیں دلوا رہی, پروو نہیں کر رہی کسی کو. وہ جی وہ عدالت نے روکا. کس عدالت نے روکا ہوا یار؟ کدھر روکا ہوا ہے؟ حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ وہ تو عدالتوں کا, یہ تو ان کے تو اگر عدالت ایک فیصلہ کر دے ان کے خلاف تو یہ امینڈمنٹ کر دیتی ہے قانونی. تو ان بیچاروں کا جو ایک تمہارے پاس استغاثہ پڑا ہوا ہے, جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اس کو تم سارٹ آؤٹ ہی نہیں کر. حکومت اس لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہی تاکہ یہ معاملہ چلتا رہے, حکومت چلتی وہ رہے. تو بیان دے رہی ہے. اگر بیان دینے سے کوئی مجرم بن سکتا ہو. دیکھیں میں چونکہ اب تھوڑا بزرگ ہو گیا ہوں نا, ہے نا, تو اس لحاظ سے میں یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ قانون بھی سمجھے, آئین بھی سمجھے, طریقہ کار. سیاست کو ایجوکیٹ کوئی نہیں کرتا.
خاندانوں کو ٹھیکے پہ دے دیا سیاست. 2 خاندان ہیں جو پچھلے 54 سال سے بس ملک کے ساتھ کھلاڑ کر رہے ہیں. تو اس لیے عوام کو بتاتے بھی نہیں کہ ایجوکیشن کیا ہوتی ہے. میں سیاسی بات کر رہا ہوں کہ بھائی اگر میں نے, اور آپ کو پتہ ہے یہ سیاسی کیس نہیں ہے, یہ وہ فوجداری کیس ہے, اور فوجداری کیس میں مدعی حکومت خود ہوتی ہے. 9 مئی کے ملزمان جب تک گرفت میں نہیں آ رہے حکومت کی ناکامی ہے. ہاں, حکومت ذمہ دار ہے کہ اس گرفت میں نہ آنے کی. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے جلد از جلد ان لوگوں جی کو بالکل کریں, پکڑے, سزائیں دے. اور سزائیں تو عدالت دے گی, حکومت نہیں دے سکتی. حکومت نے تو یہ کیا ہے, عدالت سے پروسیکیوشن بھی نہیں کر رہی, عدالت سے سزا بھی نہیں دلوا رہی, جیلوں میں بند کیا ہوا کہ جی ہم نے اپنے مخالفین کو جو ہے جیلوں میں ڈال دیا, یہ جب عورتوں کو ڈال دیا, سب کو ڈال دیا, بدنامی پوری دنیا میں کرا دی. یہ جو جیلوں میں پڑے ہوئے, اس سے ہمیں نیک نامی مل رہی ہے. کبھی امریکہ کے ادھر ہو رہا ہے, کبھی وہاں ہو رہا ہے, کبھی وہاں ہو رہا ہے. ہمیں بدنام کریں, ملک کو بدنام کریں, ملک کی معیشت کو نہیں اٹھنے دے رہے. چین آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی آپ پولیٹیکل وہ کریں, اسٹیبلٹی لائیں ملک میں تاکہ اکنامک اور سیکورٹی اسٹیبلٹی آ سکے. ابو ظہبی آتا ہے, سعودی عرب آتا ہے, سب یہی کہتے ہیں. آپ نے پوری دنیا کو دکھایا ہوا ہے کہ جی ہم نے ایکس پی ایم کو بند کیا ہوا ہے, اس کو ہم دوسروں کو ہم نے بند کیا ہوا ہے, عورتوں کو بچوں کو ہم نے بند کیا ہوا ہے. سزا نہیں ہم نے کسی کو دلانی. تو یہ سب یہاں تک آتے آتے کوئی غلطی عمران خان سے ہوئی؟ کس سے؟ یہاں اسٹیج پہ آتے ہوئے ہزاروں غلطیاں ہیں ان کی. وہ تو آپ کے خیال میں ایک دو باتیں اگر دیکھیں جی, اس کی ساری غلطیوں کو اس لیے ضائع ہو گئی کہ وہ بیچارہ جیل میں ہے. دیکھو نہیں, کو پتا بیمار ہو تو اس کے خلاف بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے نا. بچوں کے خلاف بات کرتے ہوئے وہ انسان گھبراتا ہے نا, خواتین کے ریفرنس سے بات کرتے ہوئے انسان گھبراتا. اسی طرح کوئی بندہ جیل میں پڑا ہو, مرے نو مارے شاہ گدا. مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ نے خان کو, ٹھیک ہے نا جی, جو غلطیاں تھیں وہ بھی دھل گئی. میں تو دیکھیں میں بالکل پبلک پرسپیکٹو عوامی بات کر رہے ہیں. ہاں, تو اس کا مطلب ہے 2-3 سال بعد کہیں نواز شریف صاحب جیل میں جائیں, اگر اس طرح ہو تو غلطیاں ان کی بھی ساری دھل جائیں گی. وہ تو بھاگ جاتے ہیں جیل سے نا, یہ ان کا خوبی ہے, یہ بھاگتا نہیں ہے. پھر بھی آیا تھا نا, جنہوں نے بھگایا ان کو بھی آپ جانتے ہیں, جنہوں نے بھیجا حکومت خود کہتی ہے ہم نے بھیجا, چیک کیا سارا. جب نواز شریف کو یہاں سے بھیجا جیل سے, کیا ہوا تھا پچھلی دفعہ کے تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں فرق ہے نا, وہ جا نہیں رہا, آپ ٹھہرتے نہیں تھے. آفر موجود ہے جانے کی, ہر ایک کو آفر ہوتی ہے. کون نہیں آفر, کس کے پاس لینی ہو تو کون سی آفر نہیں ہوتی. آپ کے خیال میں کہ پورا کہ بھائی باہر کے ملک جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ, کوئی پرابلم نہیں. آج وہ جانا چاہے تو جا سکتا. ہاں جا سکتے, نہیں جائے گا, جائے گا نہیں. ہاں, کوئی ریسنٹ آپ کی کوئی ملاقات بھی ہوئی جیل میں؟ میری ملاقات. تو آپ اس طرح یقین سے کس طرح سے یہ ساری باتیں کہہ سکتے ہیں؟ ہم نبض شناس ہیں, ہم تو سامنے بیٹھے ہوئے بندے کو پہچان لیتے ہیں یہ جائے گا کہ نہیں جائے گا. آپ کب سے جانتے ہیں خان کو؟ خان صاحب کو میری 92, اس سے پہلے بھی تھی, لیکن 92 کے بعد تو میرا بہت کلوز ہو. ان کو سیاست میں لانے کے پیچھے کہیں جماعت اسلامی وغیرہ یا قاضی صاحب کا کردار تھا, امید گل صاحب کا کردار تھا, کس کا کردار؟ اس میں سب سے زیادہ میرا درخواست تھی ان سے. اچھا, آپ چاہتے تھے کہ وہ سیاست میں آئے؟ ہاں, یہیں پہ اسی کمرے میں ہم کئی دفعہ بیٹھے ہیں, بہت ہم نے, میرا خیال تھا کہ یہ جو 2 خاندانوں کی گرفت ہے, اس کو توڑنے کے لیے خان کے کرزما کین ورک. تو پھر جب آپ نے شروع میں کہا ہونا کہ جی, وہ نے کہا نہیں میں نہیں آنا سیاست میں, میں نے ہسپتال بنانا. سیدھا انکار. سیدھا انکار. پھر کہنے لگا جی اس ہسپتال کے بارے میں پیسوں کی کمی تھی, پھر ہم نے فنڈ ریزنگ میں کہنے لگا, ہم نے سب نے ہیلپ, پوری پبلک نے ہیلپ. ٹھیک. تو پھر کرتے 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 پھر بہرحال سیاست میں بھی آ گئے. نہیں تو وہ کون سا نقطہ تھا جس پہ وہ کنونس ہو گیا کہ ہاں اب مجھے سیاست میں آنا؟ یہ ان کا اپنا ڈیسیژن تھا, یہ ان کا اپنا ڈیسیژن تھا. تو لیکن بس یہ ڈیسائیڈڈ ٹو بی ان پالیٹکس, اور پھر پالیٹکس کے ڈیسیژن سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس کے اڑنے سے فائدہ ہوا. تو جب ان کی حکومت آئی 2018, تو آپ نے اس حکومت کے 3-3.5 سال ان کا بھی مشاہدہ کیا, دیکھا ہی سبھی کو, آپ ادھر ہی تھے. اس دوران کوئی ملاقات, کوئی میسیج, کچھ اس دوران جو ہے میں نے صرف اس وقت یہ اپوزیشن والے جو تھے یہ ریزائن کا سوچ رہے تھے, شہباز صاحب سے میں ملا بھی تھا, تو میں نے انہیں کہا تو یہ نہ کریں, اور خان صاحب سے میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہر ایک کو چور نہ کہیں. چور وہ ہوتا ہے جس کو عدالت کہے. یہ میرا بالکل, اور میں ریکارڈ پہ ہوں, بہت سی میڈیا انٹرفیس میں نے کہا تھا, لیکن میں سیاسی طور پہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا. فرسٹ ٹائم جو میں نے انہیں مطلب پبلکلی سپورٹ کیا ہے
وہ یہ الیکشن سے پہلے جو سارا حالات بنے ملک کے، جس کی میں نے وجہ آپ کو بتا دی. اب میں آپ کو عمران خان کا یا پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہمدرد سمجھوں؟ مجھے آپ ایک عام شہری سمجھیں جو عمران خان کی موقف کی وجہ سے ان کے ساتھ کھڑا ہاں. ہے. تو آپ پاکستان تحریک انصاف میں باقاعدہ شمولیت اختیار نہیں کر رہے؟ نہیں، میں نے تو ابھی نہیں کوئی، میرا تو ابھی دیکھو ان بیچاروں سے وہ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، میں شامل ہوں آگے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. دیکھیں اس وقت میرا جو میں ہر بات کر لیتا ہوں، مجھے لوگ برداشت بھی کر لیتے ہیں. ہاں، آپ کڑوی باتیں بھی کر لیں تو برداشت ہو بھی جاتی ہے. برداشت کر لیتے ہیں، اس لیے انہیں میرا جتنا مرضی ٹیلی فون کا ریکارڈ جس چیز کا دیکھ لیں، میرا کوئی رابطہ آپ کے نہیں دیکھتے ہوں گے، انہیں پتہ ہے یہ تو بندہ ٹھیک ہے. میں صاف ہوں، مجھے کوئی ایشو ہی نہیں ہے. میں تو سیدھی بات، ابھی دیکھیں نا، میں نے کوئی لگی لپٹی رکھی ہے؟ میں تو نہیں رکھتا. اور میں نے ایک صاحب کو کہا، میں نے کہنے لگا وہ تانوں پھڑیا نہیں، کسی نے کچھ کیا نہیں؟ میں نے تو کچھ نہیں کسی نے کیا. کہتے ہاں تو اسی کوئی گل ہی نہیں ہے، آپ نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی جس پہ کوئی تمہیں پکڑے. بھائی میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، قانون کی بات کرتا ہوں، آئین کی بات کرتا ہوں، انصاف کی بات کرتا ہوں، پبلک کی بات کرتا ہوں. لیکن ابھی تک تو آپ کی کوششیں کامیاب نہیں ہوتی نظر آ رہی. میرا تو خیال ہے کہ دیکھیں کوئی کوشش بھی ایک دن میں تو کامیاب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ابھی جو بھی ایکٹیویٹی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی اگر آرگینک ہو، آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. ہم نے جو ماضی ریسنٹ پاسٹ میں جو دیکھی ہے نا، ٹیوٹرڈ پالیٹکس، پچھوں ایک بنیا ہوا ماڈل آیا، اس کے اوپر اتحاد بن گیا، پھر چابی والے گڈے چل پڑے، اور پھر وہ ایک جگہ تک گئے، اور پھر جناب مارچ ہوا، لانگ ہوا، شارٹ ہوا. تو اب وہ دور ختم ہو گیا. اب جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ آرگینک ہے. ابھی ویسے بڑی الیکشن سے پہلے بھی پارٹیاں نہیں آئیں، آپ کا دل نہیں کیا کہ یار اب محمد علی درانی کھڑے ہو جاؤ یار، اب چلو آگے چل کے اصل کرو میں کچھ؟ مجھے تو اپنی لائف میں پہلی دفعہ جو حوصلہ ملا ہے وہ آپ کے عوام نے دی ہے. اور یہ الیکشن میں جو 8 فروری کا جو تھا، میں اچھا آپ کیا سوچتے تھے اس سے پہلے 8 فروری سے؟ دیکھیں جی، 8 فروری سے پہلے میں تو سوچ کیا تھا، میں تو گھومتا تھا، دیکھ رہے تھے وہ ادھر کے ساؤتھ پنجاب کے ایک بہت بڑے ہمارے جاگیردار ہیں، دوست ہیں، ٹھیک، تو وہ ہمیشہ مطلب حکومتوں کے ساتھ ہی رہے ہوئے ہیں. تو وہ پہلے انہیں زبردستی پی ٹی آئی میں شامل کروا دیا گیا تھا، تو اس لیے پی ٹی آئی میں تھے. تو اب انہیں کہا جا رہا تھا کہ چھوڑو، ہاں، تو وہ چھوڑ نہیں رہے تھے. میں کیا چاچا کیا گال ہے، مطلب کیوں آپ ایسے ہی اڑے ہوئے، آپ تو ہمیشہ بڑے آرام سے آگے پیچھے ہو جاتے. کہتے ہیں یار مطلب اس دفعہ جو ہے نا ذرا مشکل ہے. ان کا کیا مشکل ہے؟ آپ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ آپ نہیں ہوں گے تو آپ کا کوئی ملازم ہوگا، تو وہ کیسے جیتے گا؟ کہنے لگے یہی تو مسئلہ ہے، اس دفعہ میرا نوکر بھی میرے سے جیت جائے گا. تو یہ میسج جب میں نے 8-10 جگہوں سے کلیکٹ کیا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ الیکشن کا رزلٹ ویسا نہیں ہوگا جیسے یہ سوچ رہے ہیں. اور میں نے پھر کہہ بھی دیا، اور الیکشن والے دن میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی، 1-2-3 چینلز پہ بھی تھی. میں نے کہا تھا کہ جب عوام ساتھ نہ رہے، ادارے اور عدالتیں جو ہوتے ہیں پھر حکومتوں کے ساتھ نہیں ٹھہرا کرتی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو اس حکومت کا بھی وائنڈ اپ بہت جلدی دیکھ رہے ہیں. یہ حکومت ہے ہی نہیں. کچھ تو ہے نا، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، وہ تو یہ کوئی چیز تو ایسی ہے نا جو جلسہ نہیں ہونے دیتی. اسے آپ قبضہ کہہ سکتے ہیں، اچھا، ہاں جی، اس کو آپ ڈاکہ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ اور بھی جتنے مرضی نام دیں. چلیں یہ جو قبضہ ہے، ڈاکہ ہے، آپ کے الفاظ کے مطابق یہ کب ختم ہو رہا ہے آپ کے خیال؟ دیکھیں جی، اس کی ختم ہونے کا پروسیس جو ہے، اس کا جو ایک لیگل راستہ ہے وہ تو ہے عدالتوں کا. عدالتوں کی طرف. ہاں، میرا یہ خیال ہے کہ عدالتوں کا پروسیس اگر چلتا رہا تو بہت جلدی یہ حکومت میلٹ ہو جائے گی. تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر عدالت وزیر اعظم کو گھر بھیجے؟ نہیں، وزیر اعظم کو تو گھر عوام بھیجتے ہوتے ہیں، انہوں نے بھیجا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ نہیں بھیجے گی، الیکشن کا رزلٹ بھیجے گا، فارم 45 بھیجے گا. یہ سب کچھ ہوگا یہیں پہ ہوگا، اور اسی چیف جسٹس کی موجودگی میں ہوگا. اللہ کرے. یہ چیف جسٹس صاحب ٹھیک آدمی ہے، مطلب میری ان کے بارے میں اچھی رائے ہے، لوگوں کی اور رائے ہو سکتی. آپ کہہ رہے ہیں اس میں جلدی؟ میں کہتا ہوں بھائی دیکھو، جج کی عزت کرو جنہ گننا بھی ہے. جج کی، فوجی کی، ان کی عزت کرنی چاہیے. نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ جج کی عزت کرنی چاہیے، اور آئین کی عزت کرنی چاہیے، اور ملک کی عزت کرنی چاہیے.
آئین کی عزت کریں گے، آئین نے ڈیفائن کیا ہوا اس ادارے کی یہ حیثیت ہے، اس ادارے کی، اس میں چلیں۔ وہ ایک اس میں مشرف صاحب کے زمانے میں ہمارا ایک پڈا چلا ہوا تھا نا، وہ بیچارے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، تو ہمارے ایک بہت ہی دانشور دوست ہیں، ایک مالک بھی ہیں ایک بہت بڑے میڈیا ہاؤس کے، تو وہ مجھے ملے تو کہنے لگا صاحب یہ ٹھیک نہیں کر رہے آپ۔ یعنی مشرف صاحب وغیرہ ٹھیک نہیں کر رہے؟ ہاں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا جی کیا غلط ہوا، یہ غلط تھا، یہ جیسے کہانی ہوتی ہے ایک نا، ان کا دیکھو اگر باپ کوئی غلطی بھی کر رہا ہو نا اور بیٹا اس کو چوک میں مارنا شروع کر دے تو کوئی بیٹے کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا۔ تو یہ جو جج ہوتے ہیں، اس حیثیت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کو جوڈیشری کا علاوہ کوئی ریلیف کی جگہ ہی نہیں ہوتی۔ تو ابھی بھی عمران خان کا اور اس وقت جو راستہ نکلے گا وہ سارا جوڈیشری کی اور اگر خدا نہ خواستہ جوڈیشری سے نہ نکلا نہ نکلا تو وہ اچھا راستہ نہیں ہوگا۔ تو آپ وہ کیا دیکھیں، یا جوڈیشری بھیجتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ تو اب حکومتی وزیر تو جی کانسٹیٹیوشنل میل ڈاؤن ہو جائے گا جی، یہ ہو جی، اب ایک وزیر نے کہا جو کہ مجھے بڑا افسوس ہوا سن کے، تو یہاں اب کانسٹیٹیوشنل میل ڈاؤن نہیں ہو سکتا۔ ان کا مطلب ہوتا ہے مارشلہ لگے، مارشلہ نہیں لگے گا، کوئی لگانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ یہ پریس ریلیز بھی یہی بتا رہی ہے۔ اس لیے آپ کو بہتر ہے کہ آپ آئینی طریقے پہ عوام کی موڈ کو اور رائے کو دیکھتے ہوئے اس کے سامنے سرنڈر کر دیں، اور پھر ایک آپس میں اکٹھے ہو کے آئندہ انتخابات کے لیے۔ اور اس میں ایک ضروری پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ جو بھی انتخاب ہوگا اس میں قومی، صوبائی اور بلدیاتی انتخابات اکٹھے ہوں گے اور ایک ہی مدت کے لیے ہوں۔ یہ تو آپ کی سوچ ہے، یہ خواہش ہے نا، یہ خبر ہے؟ یہ جمہوریت ہے، یہ جمہوریت ہے۔ کوئی جمہوری ملک ایسا نہیں ہے جو پاکستان کی طرح بلدیاتی اداروں کے بغیر چل رہا۔ یہ موکری آف جمہوریت ہے، موکری، اور پبلک میں اس کی اویئرنیس ہے، اور ساری پولیٹیکل پارٹیز اس چیز کو مان چکی ہیں کہ یہ تینوں چیزیں جب آتی ہیں تو ملک میں جمہوریت آتی ہے۔ جب تک عوام کا، آپ تو عوام کو بالکل آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ جی یہ مطلب ایک عضو معطل ہے، انہوں نے اگر ووٹ ڈال دی ہیں تمہارے تمام تر پولیس ایڈمنسٹریٹو ڈسٹارشنز اور کٹ کے باوجود، تو اب وہ اپنا حق بھی لے۔ آپ تو قانون کے اور سیاست کے طالب علم، یا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کا معاملہ کہیں ملٹری کورٹ کی طرف بھی جائے گا؟ کوئی ایسی بات ہے، ایسی سرگوشیاں ہیں؟ یہ حکومت والے پھیلا رہے ہیں، ایسا ایکچوئل کچھ نہیں ہے۔ لیگل پروسیس کیا ہوگا مجھے کو سمجھا دیں، ٹھیک ہے، اور کون سے کیس میں ہوگا، کدھر ہے ایویڈنس کا، کیا ہے مطلب؟ یہ تو یہ سب انہی کی پھیلائی ہوئی ایسی، مطلب یہ تو ٹھگی، سیاسی ٹھگی ہوئی نا، یہ تو ٹھگی ہے۔ اور جی وہ پھر صبح سے شام تک بیٹھ کے جو ہے ٹی وی کے اوپر بولنے والے بول رہے ہوتے ہیں، دانش کدے جو ہیں وہ اس کو دانش کا لباس پہنا، اور بادشاہ نے کپڑے کتنے خوبصورت پہنے، بادشاہ بیچارہ ننگا ہوتا ہے۔ تو آپ اپریشیٹ نہیں کر رہے کہ بلاول صاحب نہ اس حکومت کا حصہ بن رہے تھے، ابھی بھی وہ شکوہ گناہ ہو جاتے ہیں بجٹ کے اوپر، جب بھی حکومتوں کو مسئلہ ہو، بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہو؟ چام چلاکی کر رہے ہیں، چام چلاکی سمجھتے ہیں نا؟ سمجھا دیجیے۔ ہاں، مطلب وڑوے جیا نکلوے جیا ہے، مطلب یہ ہے کہ بھئی یا حکومت میں ہو یا نہیں ہو۔ ہاں جی، کھڑی حکومت ہماری وجہ سے بھی روز جو ہے وہ ٹھیکیداری کے لیے آ جانا، وہ جی وہ ساڑھا حساب برابر نہیں ہوتا۔ What is this nonsense؟ آپ نے اگر جمہوریت ساتھ ہیں تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اصل میں وہ بھی اسی طرح آئے ہیں جس طرح یہ آئے ہیں، پیپلز پارٹی بھی، ہاں ٹھیکے پہ آئے ہوئے ہیں نا سارے۔ تو اس لیے یہ جو اپروچ ہے یہ ان کو نقصان دے رہی ہے۔ یا تو یکسو ہو کے ہے ایک، میں ابھی بھی کہتا ہوں کوئی لڑائی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، دو خاندان ہیں، 54 سال سے اقتدار میں چلے آ رہے ہیں، ملک جہاں پہنچ گیا افغانستان سے بھی نیچے پہنچ گیا، عوام اب بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، بجلی کے بل سے لے کے کسی بل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور عوام کو ریلیف بھی دیتے ہیں تو سرکاری پیسے سے دیتے ہیں۔ وہ جو آئی پی پیز والے بیٹھے ہوئے ہیں چور ڈاکو، 70% جو ہے وہ دونوں خاندانوں کے ہیں۔ مطلب عوام کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے وہ تو ان کے اپنے ہی منتخب شدہ سو کالڈ لوگ کر رہے ہیں نا۔ تو اس لیے عوام کی زبوں حالی جو ہے
وہ تو اس کے ذمہ دار بھی خود ہیں اور ٹوپی ڈرامہ بھی خود ہی ہیں. آپ کی تو قربت چودھری خاندان کے ساتھ بھی ہے. وہاں پہ کیا ہوا؟ چودھری پرویز الہی صاحب باہر آئے لیکن وہ گھر پہ ہی ہیں میرے خیال شاید 1 ماہ سے. تو کیا ان کی سیاست کی خبر؟ کسی نے کہا سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی. خیر خبر کیا ہے؟ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. طبیعت ٹھیک نہیں. کسی نے تو کہا کہ سمجھوتا ہو گیا. وہ ایسے لوگ ہیں. اب دیکھیں ایک بزرگ آدمی ہے, تعلق بھی ہے ہمارا, اور پھر یہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. آزمائش بھی دیکھیں, جیلوں میں رہنا, گرمیوں میں رہنا, بیمار آدمی کا رہنا, تو اس کو آپ مطلب میں تو اس لحاظ سے سمجھتا تو ہوں. صرف اس لیے آپ اعلان نہیں کر رہے کہ میں کسی جماعت کا حصہ بن جاؤں تاکہ آپ کی جو بات ہے وہ سنی جا رہی ہے وہ اسی طرح سے سنی جائے؟ میں اس لیے ابھی کچھ نہیں کر رہا کہ یہ ٹائم نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ آپ باقاعدہ اگر کبھی کوئی وقت ایسا محسوس ہوا, ٹھیک ہے, مجھے اصل میں چاہیے بھی کچھ نہیں ہے نا. ہم تو اپنی لاسٹ اننگ کھیل رہے ہیں, شوق سے کھیلنا چاہتے ہیں. تو آپ جیسا مدبر آدمی باہر بیٹھا ہوگا کریز سے باہر, کیا باہر کہاں بیٹھا ہوا ہے, آپ کے ہوتے ہوئے ہر منٹ ہم اندر ہوتے ہیں. دیکھو بات ہی اندر بیٹھ کے بھی کیا کرنا ہوتا ہے, بات ہی پہنچانی ہوتی ہے. بات اللہ کرے آپ کو اللہ زندگی دے, آپ کی وجہ سے پہنچ جاتی ہے. یہ جو حلقے ہیں طاقتور حلقے, وہ آپ کو نہیں کہتے کہ بھائی یہ کیا بات چل رہی ہے؟ مجھے تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا. کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب عام لوگ تو کوئی بھی اگر اس طرح کی کوشش کرتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں دباؤ آ کچھ جاتا بھی ہے. نہیں کہتے ہیں, لوگ کہانیاں ڈالتے, کوئی دباؤ شباؤ نہیں آتا. شاید یہ آپ کی قربت ایسی ہے یا آپ کا ٹریک ریکارڈ نہیں, ایسا ہے کہ وہ ٹریک کہتے نہیں ہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ یار دیکھیں غلط بات نہیں میں کرنی. ابھی ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے, دیکھیں انٹیگنائز نہیں کرنا چاہیے کسی کو, کسی کی توہین نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے جی, پرسنل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک اصولی موقف, دیکھا میرا جو ہے, میرا مروسی سیاست کے بارے میں ایک منفی رائے ہے. مروسی سیاست کے بارے میں ایک منفی رائے ہے. نہیں, اگر کوئی ارن کر کے آگے آ جاتا ہے تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کل کو آپ کے بچے بچیاں آگے آ دیکھیں جائیں تو کیا مسئلہ؟ اگر خود آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اگر پیدا ہوتے ہی آ جائیں تو پھر حرج ہے. ٹھیک ہے. ہاں مطلب اگر میرٹ کے بغیر آ جائیں. دیکھ رہے ہیں انڈیا میں مروسی سیاست نے زور پکڑا تھا نہرو خاندان کی, اور وہ چائے والے کے ذریعے ان کو فارغ کرا دیا, اور اس نے 15 سال رگڑا کھایا. ٹھیک ہے نا جی. اب وہ اگر آئے گا تو میرٹ پہ ہوگا نا. تو مریم نواز اور بلاول بھٹو یہ نہیں رگڑا کھا رہے؟ یہ بھی تو رگڑا کھا اللہ کرے کھا رہے ہو. دیکھو جی, میں بچوں کے بارے میں تو میں کچھ کہتا نہیں, لیکن یہ ہے نا کہ جی میرا ماما, میرا چاچا, میرا بھائی, میرا بہن, وہ میرا بچہ جڑا آ رہے ہو, اگلا وزیر اعظم آ رہے, تو مطلب یہ چیزیں تو یہ تو ان کے اپنے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. جو امریکہ میں بھی ہر جگہ پہ جہاں جمہوریت ہوتی ہے, بچے تو زیادہ کوالیفائی کرتے ہیں ٹو بی ان پالیٹکس, بٹ لیٹ دیم گرو. آپ کے آنے سے لوگوں میں بڑی ایک رونق آئی ہے کہ یار درانی صاحب کوئی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, کوئی بات اس طرف جائے گی, معاملات جو عوام سوچ رہے ہیں. ہاں خوشی کی خبر سنائیں کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ عوام نے ہمیں خوشی دے دی ہے. 8 فروری کو پاکستان میں انقلاب آ چکا ہے. انقلاب کا لفظ ذرا ایک وہ ہے تھوڑا, اس کے فوری نتائج لوگ دیکھنا چاہ رہے ہاں ہیں. وہ نہیں, میں اس انقلاب کی نہیں بات کر رہا. وہ انقلاب, وہ تبدیلی جس کے نتیجے میں ادارے بنتے ہیں, جس کے نتیجے میں ملک ترقی کرتے ہیں, وہ پروسیس جو ہے وہ 8 فروری سے شروع ہو گیا. اور ایک سٹیج پہ آپ اڈیالہ والے کو, شہباز شریف, نواز شریف, ان کو اکٹھا بٹھا دیں گے کہ پاکستان کے لیے بیٹھ جاؤ اکٹھے؟ دیکھیں وہ تو اڈیالہ والے کے بارے میں تو میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا, وہ تو خود جیل میں ہے, لیکن یہ نہیں بیٹھنا چاہتے. یہ نہیں بیٹھنا چاہتے, وہ بیٹھنا چاہتا ہے. ابھی وہ تو جب یہ دیکھیں نا جی, بیٹھنے کا بات ہے نا جی, آپ میرے سے ملنے آئے ہیں جی, میں آپ کو کمرے میں بند کر دوں, میں اتوں گل کر, یہ کوئی بات ہے؟ ایک سیاسی بندہ ہے, ایک ایکس پرائم منسٹر ہے, اس کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا, ٹھیک ہے, جیل میں بند کر کے جب آپ ٹی وی پہ آتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہوں, اس کے بعد کہتے ہیں جی 9 مئی کو جو لوگ تھے وہ غدار ہیں اور یہ غدار ہے. مطلب کیا ہوا کہ بھئی ایسی نہیں گل کرنی, دفعہ ہو جائے تو چور ہے. تو پہلے باہر نکالیں, برابر بیٹھیں. وہی آپ کو آپ چونکہ نوجوان ہیں, میں تاریخ آپ کو بتاتا ہوں. بھٹو صاحب 77 میں الیکشن ہوئے تھے. ان الیکشنوں میں پری پول ریگنگ اتنی ہوئی تھی کہ چاروں چیف منسٹرز اور وزیر اعظم کو بلا مقابلہ زبردستی منتخب کرا دیا گیا. بالکل. الیکشن متنازع ہو گئے. ان کے اپنے لوگ ہیں, وہ بھی کہتے تھے متنازع ہو گئے. اس کے بعد جناب الیکشن ہوئے, تحریک چل پڑی. بھٹو صاحب نے پہلے تو کسی پہ گدا چوری کا مقدمہ چلا دیا, کسی کے اوپر جناب بم کا کیس ڈال دیا, غداری, سب کچھ ہو گیا. تحریک چلتی گئی.
انہیں وہ سیاسی بندے تھے، انہیں ریئلائز ہوا، انہوں نے ساروں کے مقدمے، میں تو بہت چھوٹا تھا لیکن میرے والد صاحب کچھ ایسی پوزیشن پہ، انہوں نے سارے مقدمے ختم کیے، جن کو ڈاکو، جن کو وہ بم بنایا تھا، ان کو میز کے سامنے بٹھایا، ان سے نیگوسیشن کی اور تمام ایشوز کو ریزالو. یہ طریقہ ہے اگر آپ نے بات کرنی ہے. جی آپ بات کریں جی، اوے کیوں نہیں کرتا گل بھائی، تو چور ہے کہ مطلب دس از دا وے ٹو ٹاک. میرے خیال یہ انہوں نے انہی سے سیکھا ہے کن سے؟ جن کی آپ بات کر رہے ہیں باہر نکالنے کی، وہ بھی اسی طرح ہی بات کرتے تھے. اپوزیشن جب لیڈر تھے شہباز صاحب وہاں پہ کھڑے ہو کے بات کرتے تھے، تب خان صاحب یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. میرا یہ مت دیکھیں جی، اس وقت کی میں تو اس کا بہت کرٹک تھا اس وقت، لیکن اب میرا یہ ایک، میں ہائنڈ سائٹ پہ، میں جی ریئر ویو مرر میں گاڑی نہیں چلاتا، میں سامنے دیکھ کے چلاتا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر یہ تو راستہ ہے، ماضی کی غلطی جو ہے اس کو وہ درگزر آج، کیجیے. مطلب آپ نے اگر اسی کو لیڈر بنانا ہے تو پھر اس کی پارٹی جوائن کر لیں. ٹھیک. دیکھیں جی، اگر ان کی کل کی ہوئی حرکت آپ کے آج آئیڈیل ہے تو then be with him. راستہ یہی ہے. راستہ تو یہ، آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آگے بڑھنے کے لیے آپ کو سڑک پہ چلنا پڑے گا جس پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں. وہ جمہوریت کا راستہ ہے، اور جمہوریت ٹالرنس سکھاتی ہے، ڈائلاگ سکھاتی ہے، آگے بڑھنا سکھاتی دانش صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. ہے. آپ آئے، آپ نے عزت دی.